بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو اسٹوڈنٹس؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن. ویلکم ٹو اسلامیات کلاس. آج کا ہمارا عنوان ہے طارق بن زیاد. جو ہم شخصیات پڑھ رہے ہیں اس میں جو ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے یا پھر عنوان کہہ سکتے ہیں چیپٹر ہے وہ ہمارا طارق بن زیاد ہے. سب سے پہلے چیپٹر پہ ڈیٹ اور ڈے مینشن کر لیں اور اس کے بعد ہم ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں. طارق بن زیاد کا شمار ان مسلم فاتحین اور سپہ سالاروں میں ہوتا ہے جن کی شجاعت، ہمت اور بہادری کے کارنامے تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں. انہوں نے ایک مختصر فوج کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج کو شکست دی اور دین اسلام کا پرچم بلند کیا. طارق بن زیاد فاتح اسپین یعنی اندلس ہیں. ان کی فتح سے اسلام یورپ کی سرزمین پر پہنچا. اب ہمیں طارق بن زیاد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس قدر وہ بہادر انسان تھے. انہوں نے بہت سے کارنامے ہیں جو انہوں نے سر انجام دیے جو کہ آج کی ہماری تاریخ میں مشہور ہیں. انہوں نے ایک بہت ہی مختصر چھوٹی سی جو ہے فوج کے ساتھ بہت بڑی فوج کا مقابلہ کیا تھا اور ان کا جو پرچم تھا وہ دین اسلام میں لہرایا تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یورپ میں اسلام کو متعارف کروایا گیا اور اس ٹائم پر یورپ میں اسلام پہنچا تھا. طارق بن زیاد افریقہ کے رہنے والے تھے اور بربر نسل سے تعلق رکھتے تھے. یہ چیز انڈر لائن کر لیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ طارق بن زیاد افریقہ کے رہنے والے تھے. ساتھ ہی ساتھ یہ اوپر والی لائن میں انڈر لائن کریں کہ طارق بن زیاد فاتح اسپین ہیں، یعنی ان کے بارے میں، اور بربر نسل سے تعلق رکھتے تھے. یہ چیز بھی انڈر لائن کر لیں. آپ 680 میں پیدا ہوئے، 680 عیسوی میں پیدا ہوئے، یہ بھی انڈر لائن کریں. آپ اموی دور میں افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے اور فوجی خدمات پر مامور تھے. اب ہمیں ان کے بارے میں مختصر تعارف دیا جا رہا ہے کہ وہ افریقہ کے رہنے والے تھے اور کس نسل سے تعلق رکھتے تھے اور وہ کب پیدا ہوئے. ساتھ ہی ساتھ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کس کس عہدے پر وہ فائز رہے تھے. یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دور حکومت تھا. خلیفہ ولید بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کو حکم دیا کہ شمالی افریقہ کے ساحلی شہروں طنجہ اور سبتہ کو فتح کرو. موسیٰ بن نصیر نے طنجہ کو فتح کیا اور اس کا نظم و نسق طارق بن زیاد کے سپرد کر دیا. افریقہ کی اسلامی سلطنت کو ہمسایہ ملک اسپین کی بحری طاقت سے خطرہ لاحق تھا. اس وقت اسپین پر ایک ظالم عیسائی حکمران راڈرک مسلط تھا. اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کا گورنر کاؤنٹ جولین مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو گیا. اسپین کے عوام کو ظلم و ستم سے نجات دلانے اور اسلامی سلطنت کے تحفظ کی خاطر اسپین پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کی قیادت طارق بن زیاد کے سپرد کی گئی. اب ہمارے پاس اس چیپٹر میں صرف اور صرف کیا ہے کہ ان کی شخصیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں کون کون سے کام سر انجام دیے، کچھ مہمات کی انہوں نے صرف اور صرف کیا ہے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے. موسیٰ بن نصیر نے طارق کو 7,000 کا لشکر دے کر اسپین روانہ کیا. طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے راستے اسپین کے جنوبی ساحل جبل طارق پر اترے جو آج کل جبل الٹر کے نام سے مشہور ہے. انڈر لائن کریں یہ چیز. جبل کہتے ہیں پہاڑ کو. جبل طارق پر اترے جو آج کل جبل الٹر کے نام سے مشہور ہے. اسپین کا بادشاہ راڈرک 1,00,000 فوج کے لے کر طارق بن زیاد کے مقابلے میں آیا. تاہم افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر نے طارق کی مدد کے لیے مزید 5,000 مجاہدین روانہ کیے. اس طرح طارق کی فوج 12,000 کے لشکر پر مشتمل تھی. جب طارق کی فوج اسپین کے ساحل پر اتری تو آپ نے اپنے سپاہیوں سے خطاب کیا اور کہا کہ تم میں سے ہر ایک اچھی طرح سوچ لے، یہ مہم جوئی معمولی نہیں ہے. اب یہ جو چیز ہے یہ سننے والی اور سمجھنے والی کہ کس طرح طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو اس جذبہ دلایا تھا، یا پھر کیا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس قدر مضبوط کیا تھا ان کو کہ وہ مزید مطلب اگر مشکل کا وقت آتا ہے تو وہ بھاگنے کے بجائے اس کا مقابلہ کریں. کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ پہلے بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں لیکن جب مشکل وقت آتا ہے یا پھر ان کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے یا پھر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں سے لوگ واپس اپنے قدم پلٹ لیتے ہیں. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ سوچ لو کہ یہ کوئی مہم جوئی عام نہیں ہے. ہم یہاں کے راستوں سے واقف نہیں اور تعداد میں بھی کم ہیں، جنگی سامان بھی تھوڑا ہے. تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے چاہے وہ جا سکتا ہے، مگر ایک بھی مسلمان واپس جانے کو تیار نہ ہوا. یہاں پہ وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ چھوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ تم لوگ ابھی یہاں سے واپس چلے جاؤ. انہوں نے تمام چیزیں ان کے سامنے رکھیں کہ ہمارے پاس سامان بھی کم ہے، ہم تعداد میں بھی کم ہیں اور ہمیں اس راستے کا معلوم بھی نہیں ہے. مطلب وہ ان کو تیار کر رہے تھے
مینٹلی پریپیئر کر رہے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ، تو اس لیے اگر جہاں سے کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، لیکن کوئی بھی مسلمان واپس جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ پھر آپ نے ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم یہ اٹھایا کہ حکم دیا کہ کشتیوں کو آگ لگا دی جائے۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی، کشتیوں کو جلا دیا گیا۔ کشتیاں جلانے کا مقصد کیا تھا؟ مین پوائنٹ یہ ہے یا سوال ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ انہوں نے کشتیاں کیوں حکم دیا کہ جلا دی جائیں؟ اس کا جواب ہے اس لائن میں، کشتیاں جلانے کا مقصد یہ تھا کہ سپاہیوں کے دل میں واپسی کی امید ختم ہو جائے اور بہادری اور دل سے اللہ کی راہ میں لڑیں۔ کتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھایا اس ٹائم پر، اپنے ساتھ ساتھ اتنے لوگ تھے، رسک لیا صرف اور صرف کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اسلام کی خاطر، کیونکہ ان کو یہ بات پتہ تھی کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں یا جن کے دلوں میں اسلام کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ان کی امیدیں نہیں توڑتا۔ اب انہوں نے وہ کشتیاں جلا دی تاکہ لوگ بہادری کے ساتھ لڑیں اور وہ کبھی بھی واپس جانے کا، بغیر جیتے، جنگ جیتے واپس جانے کا نہ سوچیں۔ اس موقع پر طارق بن زیاد نے اپنی فوج سے تاریخی خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اب تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر پیچھے، خدا کی قسم عزم و ہمت اور استقلال کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی واپسی کا راستہ نہیں بچا، کیونکہ انہوں نے کشتیاں تو جلا دی تھی، تو انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ دشمن تمہارے آگے ہے اور پیچھے تمہارے سمندر ہے۔ اگر سمندر، ظاہری اس بات ہے وہ دکھایا جا رہا ہے کہ ڈوب کے مرنے سے بہتر ہے یا کوئی اس طرح سے خطرہ لینے سے تو بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راہ میں جنگ لڑو اور اللہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہاں پہ اگلی لائن میں یہی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس عزت و عزم و ہمت اور استقلال کے سوا کوئی چارہ نہیں، یعنی ثابت قدم رہو، عزم بناؤ، اپنے آپ کو مضبوط کرو، تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تاکہ کامیابی تمہارے قدم چومے۔ سنو، میں تمہیں کسی ایسی چیز کی طرف نہیں بلا رہا جس کو میں خود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یقین رکھو اگر تم تھوڑی دیر کی تکلیف اٹھا لو گے تو اس کے بدلے میں زمانہ دراز تک عیش و راحت سے رہو گے۔ یعنی آج جو تم مشکل اٹھا رہے ہو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ اور اسلام کے لیے، تو اگر تم آج یہ تکلیف اٹھا لو گے تو ساری زندگی تم نے عیش و عشرت سے، راحت سے گزارنی ہے۔ تم اس جزیرے میں کلمہ حق بلند کرنے آئے ہو۔ بیسیکلی بات تو یہ تھی نا کہ وہ وہاں پر صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے جنگ لڑنے جا رہے تھے، ان مسلمانوں کو بچانے جا رہے تھے جو کہ وہاں پر ظلم و ستم سہ رہے تھے، ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ تم یہاں پر کلمہ حق بلند کرنے آئے ہو، یعنی اسلام کو بلند کرنے آئے۔ جب تک تمہارا، ویسے بھی قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ تم تب تک جنگ لڑتے رہو جب تک کہ اسلام کا بول بالا نہ ہو جائے یا پھر کفر کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح وہ کلمہ حق بلند کرنے آئے تھے۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور دونوں جہانوں میں تمہارا نام باقی رہے گا۔ جب فوجیں آپس میں ٹکرائیں گی تو پہلی تلوار میری ہوگی، اگر میں مارا جو تو اپنے میں سے کسی عاقل و دانا آدمی کو امیر چن لینا، مگر اللہ کی راہ میں جان دینے سے دریغ نہ کرنا۔ اب وہ دیکھیں سب سے پہلے اپنی بات کر رہے ہیں، وہ کسی دوسرے کو نہیں اپنی بات کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں جب جنگ شروع ہوگی تو سب سے پہلی تلوار میں ہی لے کر آگے جاؤں گا، اور اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو اپنے میں سے کسی عاقل، یعنی عقل مند اور دانا، کہتے ہیں عقل مند اور دانا یعنی جو حکمت و دانائی سمجھتا ہو، رکھتا ہو، اس کو سمجھ ہو کہ میں نے کس ٹائم پر کون سا فیصلہ لینا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ میں اگر شہید ہو جاتا ہوں تو میرے بعد کسی عقل مند آدمی کو اپنے میں سے امیر چن لینا، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے سے دریغ کبھی بھی مت کرنا، یعنی انکار مت کرنا۔ اگر تم دشمن کو پیٹ دکھاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے یا گرفتار ہو کر برباد ہو جاؤ گے۔ اگر تم پیٹ دکھاؤ گے، یعنی تم بھاگنے کی کوشش کرو گے، تو دشمن تو بھانپ لے گا کہ تم کمزور ہو، تو وہ تمہیں یا تو قتل کر دے گا یا پھر گرفتار کر لے گا۔ اس لیے شہادت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا اور اس وقت تک لڑنا جب تک فتح تمہیں نصیب نہ ہو جائے۔ اب وہ ان کو ایک نصیحت بھی کر رہے ہیں اور ان سے بات بھی کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ تم نے اس طرح، کیونکہ وہ سپہ سالار ہیں وہاں پر اور اس ٹائم پر مسلمانوں کو حوصلہ بلند رکھنا ان کا فرض بھی تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ تم تب تک لڑتے رہنا جب تک تمہیں فتح نصیب نہ ہو جائے، کیونکہ ان کو یہ بات، ان کو یقین تھا کہ ہم اگر اسلام کے لیے لڑنے جا رہے ہیں، اسلام کا بول بالا کرنے جا رہے ہیں تو اللہ ہمارا ساتھ ضرور دے گا۔ طارق کے خطبے نے مسلمان سپہ سالاروں کے دلوں کو گرما دیا اور ان کے دلوں میں جذبہ جہاد کی ایسی مہمیز لگی کہ جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا دریائے گوڈ ایلٹ کے ساحلی مقام شریش میں ہوا، گھمسان کی جنگ ہوئی اور بالآخر طارق بن زیاد محض ایمانی طاقت کے بلبوتے پر اپنے قلیل لشکر کے ساتھ کثیر لشکر پر غالب آ گئے۔ اس فتح سے اسپین کے مستقبل کا فیصلہ ہو گیا۔ یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی جو صدیوں برقرار رہی
اور یورپ میں اسلامی ترقی کے راستے کھل گئے۔ اب اس سارے خطاب کے بعد مسلمانوں کے اندر اس قدر وہ جذبہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم کبھی بھی جنگ لڑے بغیر اور فتح حاصل کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں لوٹیں گے۔ اور پھر کیا ہوا کہ صرف اور صرف ایمان کے بلبوتے پر وہ اتنی قلیل کم لشکر کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور فتح ان کا مقدر بنی۔ اور اس کے بعد یورپ میں کہا جاتا ہے کہ یورپ میں اسلام پھیلا تھا اور اسلامی راہیں وہاں پر کھل گئی تھی اور جتنے بھی لوگ مشکلوں میں تھے، ظلم و ستم سہ رہے تھے، وہ سب کے سب آزاد ہو گئے تھے۔ مشق دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، خالی جگہ پر کیجیے۔ طارق بن زیاد کا شمار مسلم فاتحین اور سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ مسلم فاتحین اور سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ طارق بن زیاد کا تعلق بربر نسل سے تھا۔ طارق بن زیاد اموی دور میں موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے 7,000 کے لشکر کے ساتھ طارق بن زیاد کو اسپین روانہ کیا۔ اسپین کے بادشاہ کا نام راڈرک تھا۔ طارق نے اسپین کے ساحل پر پہنچ کر کشتیوں کو جلانے کا حکم دیا۔ درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ فاتح اسپین کہا جاتا ہے طارق بن زیاد کو۔ صحیح جواب جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے اس کو دیکھ کے اپنی جو بک ورک ہے وہ سارا حل کرنا ہے پینسل کے ساتھ۔ طارق بن زیاد رہنے والے تھے افریقہ کے۔ یہ دیکھیں یہ ٹک لگا ہوا ہے، صحیح ہمارا جو جواب ہے وہ ہے افریقہ کے۔ افریقہ کی اسلامی سلطنت کو بحری طاقت سے خطرہ لاحق تھا اسپین کی۔ صحیح جواب ہے اسپین کی۔ بادشاہ راڈرک کی فوج کی تعداد تھی 1,00,000۔ صحیح جواب ہے جو میں وہ بتا رہی ہوں آپ کو 1,00,000۔ اسلام یورپ کی سرزمین میں پھیلا فتح اسپین سے۔ فتح اسپین سے۔ آپ کو میں نے چیپٹر کی ریڈنگ اچھے سے کروا دی ہے۔ اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس چیپٹر کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ جو چیزیں میں نے انڈر لائن کروائی ہیں وہ بھی آپ نے کرنی ہے، اس کے بعد بک ورک کرنا ہے اور سوال کے جواب جو ہے میں آپ کو PDF شیئر کر دوں گی پکچرز میں، تو آپ نے اس کو دیکھ کر نیٹ اپنی کاپی پر کر لینا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گی کہ میں نے جو آپ کو حقوق العباد والا چیپٹر کروایا تھا، کچھ بچے ایبسنٹ تھے تو ان کا یہ کام ہے کہ انہوں نے وہ جتنا بھی کام ہے وہ اپنے کسی بھی کلاس میٹ سے لے کر اپنا کام کمپلیٹ کیجیے گا، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے نوٹ بکس منگوائی جائیں گی چیک کرنے کے لیے، تو کائنڈلی اپنا کام کمپلیٹ کیجیے گا اور 1 by 1 ایک کویسچن لکھنے کے بعد اینڈنگ 9 لگائیے گا، دین دوسرا سوال لکھیے گا۔ نیٹ اینڈ کلین فارم میں مجھے آپ کا ہوم ورک چاہیے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔